یہ گھر بیٹھنے کا وقت نہیں ہے، اب وقت آ گیا ہے مزاحمت کا، اب وقت آ گیا ہے احتجاج کا، اب وقت آ گیا ہے پریشر کا۔ آپ جب تک پریشر نہیں ڈالے گی پی ٹی آئی، عمران خان جیل سے باہر نہیں آئیں گے اور نہ ہی ان کا علاج ہوگا۔ ہونے کو تیار نہیں ہے۔ ہماری جو ذمہ داری ہے وہ ہے ہمارا بھائی عمران خان۔ ہم اپنی پوری کوشش بھی کر رہے ہیں اور ہم کرتے رہیں گے۔ ہم نے بہنوں نے پہلے بھی کہہ چکے ہیں کہ ہمیں زیادہ سے زیادہ ہمیں یہ مار ڈالیں گے، جیلوں میں ڈال دیں گے۔ ہم شہادت کے لیے بھی تیار ہیں، اور یقین کریں جب ہم ایران کو دیکھتے ہیں اور ان کی قوم کی بہادری کو دیکھتے ہیں تو ہمیں اپنے آپ پہ شرم آتی ہے کہ عمران خان جیسے عظیم لیڈر جو تقریباً 1000 دن تقریباً ہو جائیں گے 1 مہینے میں، وہ جیل میں ہے، لیکن کس طرح وہ اپنے اصول پہ کھڑے ہیں اور پاکستانی قوم کے لیے کھڑے ہیں۔ اس لیے ہم نے جو دیکھا ہے، اب دیکھیں ہم نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو دیکھا، ہمیں یہ سمجھ آ گئی ہے کہ جو ججز ہیں یہ اصول پہ کھڑے ہونے کے لیے، ضمیر کی آواز پہ کھڑے ہونے کے لیے بالکل تیار نہیں ہیں۔ میرا خیال ہے کہ ان کو جو مراد ملتی ہیں یہ اس کے زیادہ اس کے اوپر ان کے زیادہ فوکس ہے کہ ہمارے جو فائدے ہیں یہ رہیں، لیکن ان کو بھی یہ نہیں پتہ کہ یہ بھی زیادہ دیر نہیں چلے گا۔ یہ بھی نہیں ان کو سمجھ آ رہی کہ اس دنیا سے جب جائیں گے تو اللہ کے آگے جب حاضری دینی پڑے گی، ان کے کتنا سخت احتساب ہوگا قاضی کا۔ ہمیں اب یہ سمجھ آ رہی کہ انہوں نے جو کیس لٹکانے، یہ کئی سال تک ان کے ارادے ہیں کہ عمران خان کو جیل سے نہ نکالا جائے۔ ایک ہی اب طریقہ ہے اور مزاحمت کا، مزاحمت بھی کرنی ہے۔ ہمیں ہمارا آئین اجازت دیتا ہے، اگر انہوں نے آئین ہی بدل دینا ہے جس میں آپ پرامن احتجاج ہی نکال دیں، وہ یہ بھی کر سکتے ہیں، تو اس کے بعد کتنا ظلم یہ قوم سہنا چاہتی ہے۔ اب اگر عمران خان کی پاکستان کو، ہمیں تو ضرورت ہوگی، ہمارے بھائی ہیں، لیکن پورے پاکستان کو عمران خان کی اس وقت ضرورت ہے۔ اب آپ کو احساس ہوگا کہ صرف پاکستان کو نہیں، مسلم امہ کو بھی اس کی ضرورت ہے۔ اب اگر ہم نے عمران خان کو باہر نکالنا ہے تو میں پھر سے کہوں گی ایران سے سیکھیں۔ اگر آج آپ ایران کی طرح متحد نہیں ہوں گے، قربانی دینے کو تیار نہیں ہوں گے، تو یہ پاکستان کے حالات آگے بہت تیزی سے بگڑ رہے ہیں۔ اب ہماری جو کال ہے، جو ہم نے اسی ہفتے دی تھی جب ہم عدالت سے نکلے تھے منگل کے دن، ہماری اب کال پی ٹی آئی کی تنظیم کے اوپر ہے۔ ہم نے کال، ہمارا کام نہیں ہے عوام کو کال دینا، ہمارا کام ہے پی ٹی آئی کو کال دینا۔ یہ عمران خان کی پارٹی ہے، ہمیں پتہ چلتا ہے لوگوں سے کہ کم سے کم 50 سے 70 ہزار نوٹیفائڈ عہدیدار ہیں۔ پنڈی ڈویژن کا ہی مجھے کوئی کہہ رہا تھا، اگر آپ ویمنز ونگ کے عہدیدار، یوتھ ونگ کے لائرز جو کیا آئی ایل ایف کے اور کیا مدر پارٹی کے، کہتے اگر صرف آپ یہی دیکھ لیں تو پنڈی ڈویژن کے ہی شاید 15 سے 20 ہزار نوٹیفائڈ لوگ ہیں۔ اب ہماری جو اپیل ہے کہ سب سے پہلے جو قریب علاقے ہیں، کم سے کم 10,000 لوگ منگل کے دن اڈیالہ آئیں اور پریشر بنائیں۔ اب ہمیں آپ لوگوں کو ہم عمران خان کی جو پارٹی ہے اس کو کہہ رہے ہیں کہ آپ آ کے پریشر بنائیں، کیونکہ مجھے لوگوں نے کہا، ہم بیٹھے ہوئے تھے، ہم بہنیں بیٹھی ہوئی تھیں، ہمیں کہا کہ دیکھیں جی بڑا ظلم ہوتا ہے، تو ہم سمجھ رہے ہیں ہم بھی ظلم برداشت کرتے ہیں، لیکن اگر کوئی نہیں ظلم برداشت کر سکتا اور کئیوں پہ بہت زیادہ ظلم ہوتا ہے، جیسے یہ سلیم خان جس کی ہم بات کر رہے ہیں، جس کی بیوی کا انتقال ہو گیا، جس کو وہ جنازہ نہیں اٹینڈ کرنے دیا، اس کو ریلیز نہیں کر رہے، جس کا چھوٹا سا 3 سال کا بچہ ہے، یہ دیکھیں کس قسم کا ظلم اس کے ساتھ کیا ہے۔ اگر آپ
प्रेशर नहीं बर्दाश्त कर सकते तो आप किसी को पूछें, कहें कि कौन इस ओहदे की ज़िम्मेदारी उठाने को तैयार है और अपने ओहदे की ज़िम्मेदारी किसी और को दे दें। लेकिन अब वक्त नहीं है कि जो नोटिफाइड लोग हैं, जो तंजीम के लोग हैं, ये घर बैठने का वक्त नहीं है। अब वक्त आ गया है मुज़ाहमत का, अब वक्त आ गया है एहतजाज का, अब वक्त आ गया है प्रेशर का। आप जब तक प्रेशर नहीं डालेगी पीटीआई, इमरान खान जेल से बाहर नहीं आएंगे और ना ही उनका इलाज होगा। और हमारा जो प्रायोरिटी है इस वक्त इमरान खान की इलाज है। उनकी एक आंख मुतासर हुई है, दूसरी भी हो सकती है। ये हमें से क्यों छुपाते हैं? हमारी मुलाकातें बंद हैं, डॉक्टर को देखने नहीं देते, रिपोर्टें देते नहीं हैं। ये क्यों जुर्रत कर रहे हैं ये हुकूमत कि ये कर सके? क्योंकि हम उनको पता है कि ये आगे से कोई सारा कुछ कबूल कर रहे हैं। ये टेस्ट कर रहे होंगे, कह रहे हैं आंख ख़राब हुई, सब आराम से बैठ गए थोड़ा सा शोर मचा के, दूसरी आंख ख़राब हुई, सब आराम से बैठ गए। नहीं, हमें कबूल है। इसलिए मैं फिर से कहूँगी, आप एहतजाज, पुरअमन एहतजाज के लिए निकलें, प्रेशर बनाएंगे आप सब ने मिलकर प्रेशर बनाना है और सारों की नहीं ज़िम्मेदारी उठा सकते तो छोड़ दें। हमने पहले भी कहा है, अब इमरान खान की तंजीम को, इमरान खान की पार्टी को मुनज़्ज़म होकर बाहर निकलना है। सबसे पहले आप निकलें, आप आवाम को कॉल ना दें, खुद निकलें। जब आप निकलेंगे आपके पीछे आवाम भी आ जाएगी, लेकिन ख़ुद आपको पहले सामने खड़े होना पड़ेगा। हम तो सारे वोटर्स हैं, यहाँ पे जितने लोग खड़े हैं, लॉयर्स भी, हम सारे वोटर्स हैं। हमारी अब सीरियस अपील कॉल है, कॉल दे दी है। लोग हमें कहते थे कॉल दे, हमने कॉल दे दी, तंजीम को दी है, हमारी फैमिली ने तंजीम को दिया है कि अब आके निकलें, प्रेशर बनाएं ताकि इमरान खान का इलाज हो और ताकि इमरान खान को इस प्रेशर के तहत अदालतों से इंसाफ मिले। मेहरबानी। अगर मैं गलत नहीं सुना तो आपने कहा कि 20 से 25 हज़ार नोटिफाइड लोग सिर्फ पिंडी डिवीजन के हैं। मैं क्या, मैं 15 से 20 हज़ार 15 से 20 हज़ार। लेकिन चलिए अगर हम 15 से 20 हज़ार की बात कर लें तो जब भी आप लोगों की तरफ से कॉल दी जाती है या पीटीआई की जानिब से कोई कॉल दी जाती है, कहीं पर भी अगर कोई एहतजाज भी कहा जाता है, अडियाला के बाहर आप लोग पहुँचते हैं तो वहाँ पर तो अब इतनी बड़ी तादाद जो है वो देखने में नहीं आ रही है। क्या वजह है, लोग क्यों अब पीछे हटते जा रहे हैं? क्या लोग पीछे नहीं हट रहे? नहीं, पीछे कोई नहीं हट रहा। देखें, यहाँ पे बड़े प्रेशर्स हैं इस लोगों पे। आपको बता तो दिया है कि कितना जुल्म कर रहे हैं लोगों के ऊपर, लेकिन हम यही कह रहे हैं कि देखें, अगर प्रेशर है, जुल्म है, नहीं लोग बर्दाश्त कर सकते, फिर ओहदे से हट जाएं और किसी और को अपना ओहदा दे दें। यही हम कह सकते हैं। और हम क्या कहें? हम तो ओहदे के बगैर हैं, हमें क्या पता है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों के अंदर बहुत ज़्यादा इजाफा किया गया है, उसके ऊपर क्या कहेंगे? आज 458 रुपये लीटर पेट्रोल है, 520 रुपये लीटर डीजल है। जब आपके साथ जुल्म होगा फिर बर्दाश्त करें। अच्छा मैडम, ये बता कि आपने खुद ही कहा है कि प्रेशर है, जुल्म हो रहा है, उसके बावजूद आप तीनों बहनें जो इस्लामाबाद पटियाला जेल में पहुँची हैं और आपको हमने अक्सर देखा सदर हुआ, लेकिन आपके पंजाब में तकरीबन 12 करोड़ की आबादी और आपकी सैकड़ों तादाद में MP है, लेकिन जब एहतजाज होता है सिर्फ 10 से 15 लोग निकलते, बाकी ना आपके बुलवाए निकलते नहीं। मेंबर ना देखें, जो MNAs MPAs हैं ये दूर दूर से आते हैं, बड़ी दूर दूर से आते हैं और हम वहाँ मौजूद होते हैं। लेकिन तंजीम में मैं बात कर रही हूँ, तंजीम की, वो खाली वो तो नहीं है ना, तंजीम है काफ़ी बड़ी। तो अब अभी पता नहीं कितने हज़ारों में लोग नोटिफाइड हैं। तो लोगों ने यही हमें आके बताया कि ILF, यूथ विंग, पता नहीं ISF, मेन मदर्स पार्टी, विमेंस विंग, इसमें तो कहते हैं हज़ारों की तादाद में है सिर्फ एक डिवीज़न में। तो अब हमने कॉल दे दी है ना कि आप आएँ, अगर नहीं, अगर बोझ नहीं उठा सकते तो किसी और को दे दें। लीडर्स को आना पड़ेगा, लीडर्स आगे से लीड करे ना। हाँ। अच्छा मैडम, ये बताइएगा कि ने कल परसों भी एक बयान दिया कि हमारे 2 जहाज निकल गए तेल के, तो फिर रात को इतना ज़्यादा तेल की कीमतें बढ़ा। ये तो आप उनसे जाके पूछें जिन्होंने तेल की कीमतें बढ़ाई हैं। हो जाए तो फिर यही ऐसे तो होता जब है।
جب آپ برداشت کریں گے تو برداشت کریں، پھر غربت کا سامنا کریں. یہ جب ظلم کا نظام چلے گا تو ظلم کے نظام کا تو یہ اس کا حصہ ہے کہ کبھی ایک الیکٹڈ لوگ، کبھی یہ عمران خان آپ کو یاد ہے تھوڑا سا تیل بڑا تھا، انہوں نے جو ٹیکس میں کیا کس میں کمی کر دی تھی، 10 روپے کمی کی تھی 2022 میں. تو آپ کو وہ بھول گیا ہے. جو ایک اپنے لوگوں کی نمائندگی کرتے ہیں وہ یہ کرتے ہیں کہ وہ اپنے لوگوں کو ریلیف دیتے ہیں. یہ اس وقت دنیا میں تیل نہیں بڑھا، 2022 کی جو قیمت ہے اس سے کم ہے اس وقت، لیکن آپ کے اوپر 100 روپے کا جو تیل کا بم ڈالا ہے وہ لوگوں کو کیا پتہ. حکومت جو بیٹھی ہوئی ہے وہ آپ کے ووٹ سے تو آئی نہیں ہے، انہوں نے آپ کو جواب کیوں دینا ہے؟ آپ انہوں نے- برداشت کرتے آپ جاؤ گے برداشت تو کریں آپ گے. کرو. مطلب اب یہ بتا دیجیے کہ عمران خان صاحب سے جب سے ملی آپ متاثر ہوئی ہیں، ملاقات کی کوئی اجازت نہیں ہے، کیا اس حوالے سے کوئی پیش رفت ہوئی ہے، کوئی ملاقات اس کے بعد ہونے والی ہے، یا کسی سے کوئی مذاکرہ؟ ہمیں کسی کی کوئی انفارمیشن نہیں ہے، نہ ہمارا کوئی رابطہ. کہاں سے ہمیں پتہ چلنا؟ کوئی ہمیں یہ بتا دے. 5-5.5 مہینے سے عمران خان سولیٹری کنفائنمنٹ میں ہیں. یہ دنیا میں لیگل ہے، باہر کے دنیا کے بڑے بڑے لائرز کھڑے ہو گئے ہیں کہ ہمیں فون آ رہے ہیں لوگوں کے باہر جو پاکستانی نہیں ہیں، فارنرز ہیں، ہمیں فون کر کے امریکن ہیں، انگریز ہیں، وہ ہمیں پرو بونو کام کرنے کے لیے تیار ہیں، انٹرنیشنل کورٹس میں جانے کے لیے تیار ہیں، اور ہمارے سے انفارمیشن مانگ رہے ہیں کہ یہ اتنا جو ظلم ہو رہا ہے اتنے بڑے لیڈر کے ساتھ، ہم اس کے لیے کام کرنے کے لیے تیار ہیں. دنیا دیکھ رہی ہے، لیکن سب سے پہلے پاکستانی قوم کی ذمہ داری بنتی ہے اپنے لیڈر کو باہر نکالنا.